علم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، علم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، علم کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے، مطالعے کا مزاج، اپنے علم میں اضافے کا مزاج ہونا چاہیے، تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے۔ فضائل کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، اور مسائل کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح عمل کر سکیں۔ فضائل کا علم حاصل ہو گیا، عمل کا شوق ہمارے اندر آ گیا، لیکن اگر مسائل کا ضروری علم نہیں ہوگا تو لا محالہ ہم دین پر صحیح عمل نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کوئی بندہ اچانک کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے مہدی کسے کہتے ہیں، اور مہدی سے پہلے کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، قیامت کی کیا کیا علامتیں ہیں، چھوٹی علامتیں کیا ہیں، بڑی علامتیں کیا ہیں، مہدی کب آئیں گے، کہاں نکلیں گے، کس جگہ ظاہر ہوں گے، پیدا کہاں ہوں گے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں جب معلوم نہیں ہوں گی تو کوئی ہندوستان میں کوئی بندہ اٹھا اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، تو ہمارے نوجوان اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ گمراہیوں کو جو فروغ ملتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ملتا ہے۔ معاشرے میں جتنی جہالت ہوگی اتنا معاشرے میں گمراہی پھیلتی چلی جائے۔ عقائد کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ بعض ایسے نوجوان بھی ملیں گے وہ ایمان مفصل ان کو یاد نہیں ہے۔ اب یہ ایمان مفصل میں جو باتیں ہیں، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، رسولوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، آخرت پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ آخرت پر ایمان اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ کوئی بندہ قیامت پر ایمان نہیں لائے گا۔ قیامت پر ایمان اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ بندہ قیامت کی علامتوں کو نہیں مانے گا، اور قیامت کی علامتوں پر ایمان تب درست ہوگا جب قیامت کی علامتوں کو آدمی ویسے مانے جیسے ماننے کے لیے کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں ساری انسانیت کو اللہ نے جو عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس عظیم دولت سے ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب علم کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ساری آسمانی کتابوں میں جو مضامین اللہ نے الگ الگ ذکر کیے ہیں، ان سارے مضامین کو قرآن میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ سارے مضامین جو مختلف آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں لائے گئے، وہ سارے کے سارے قرآن پاک کے اندر سمو دیے گئے۔ تو قرآن سے تعلق رکھنے والا ایک مومن بندہ وہ علم سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کے اندر علم کا جو ہے چسکا ہوگا، ہر اعتبار سے وہ جہالت سے بھاگے گا۔